لیکچر نمبر 5A جو پلورل کا ہی پارٹ 2 ہے۔ آج کے اس پلورل کے سبق میں ہم جمع سالم کو پڑھ چکے ہیں، جمع تکسیر یعنی بروکن پلورل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ ساؤنڈ پلورل کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ جمع تکسیر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع، جس میں واحد کی شکل سنگولر کی جو فارم ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، واحد کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور یہاں آپ 2 قسم کے واحد سے جمع سیکھیں گی، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل۔ کوئی بھی عربک ورڈ جو ہے 2 میں سے کسی بھی ایک کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا ایک کیٹیگری کو بلونگ کرتا ہے، عربی کا کوئی بھی لفظ، یا تو وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، کیونکہ عربی کا جو کنسیڈریشن ہے، عربی والوں کا ماننا یہ ہے کہ جینڈر 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، مذکر یعنی میل، مؤنث یعنی فیمیلز۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مذکر کے آخر میں اونا یا اینا جوڑیں تو وہ لفظ جمع بن جاتا ہے، لیکن اس جمع کو جمع سالم یا ساؤنڈ پلورل بولتے ہیں۔ اور اگر واحد کے آخر میں کسی مؤنث کی واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگا دیں تو وہ بھی جمع مؤنث سالم بنتی ہے یا بنتا ہے، اور اس کو انگلش میں ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں۔ لیکن بروکن پلورل یا جمع تکسیر یا جمع مکسر کا کوئی ایک وزن نہیں آتا۔ مطلب جمع سالم کو پڑھنا تو بہت آسان تھا، جمع مکسر کے لیے کوئی ایک وزن موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے پیٹرنز، بہت سارے وزن ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آج سمجھیں گے۔ جمع مکسر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، مکسر ٹوٹا ہوا۔ جمع مکسر میں واحد لفظ اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہتا۔ واحد لفظ جب جمع مکسر بنتا ہے تو اس میں کسی حرف، حرکت کا اضافہ ہو جاتا ہے یا پھر کمی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد سے جمع بناتے وقت آپ 3-4 باتیں دیکھیں گے۔ واحد میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، زبر زیر کی ادلا بدلی ہو سکتی ہے، چینجنگ ہو سکتی ہے، کوئی لفظ ہٹایا جا سکتا ہے، کسی لفظ کا اضافہ ہو سکتا ہے، بہت ساری صورتیں آپ جمع مکسر میں دیکھیں گی۔ آئیے سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا سا انگلش سے۔ یہاں سنگولر اور پلورل کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جسے ہم انگلش میں ساؤنڈ پلورل یا جمع سالم عربی اردو میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنگولر اپنے پورے شکل و حیت اسٹیٹس کے ساتھ باقی رہتا ہے، جیسے یہاں بک ہے تو پلورل میں بھی ہم بک کو دیکھ پا رہے ہیں، بس ایس کے اضافے سے وہ پلورل بن گیا۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جہاں واحد باقی رہ جائے ایسی پلورل کو جمع سالم یا جمع ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں، اور جہاں پر واحد تو فوٹ ہے، سنگولر فارم تو فوٹ ہے، اور فیٹ 2 پیر، 1 پیر اور 2 پیر، پلورل کے لیے ہم فیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب یہاں اگر دیکھیں تو بالکل الگ ہے، واحد میں ڈبل او ہے اور پلورل میں ڈبل ای ہے۔ ایسی پلورل کو بروکن پلورل یا پھر جمع مکسر، جمع تکسیر یا ٹوٹی ہوئی جمع بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی ہیں، ماؤس سے مائس، ماؤس ایک چوہا، مائس بہت سارے، پینسل پینسلز، مین، واحد اور جمع کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر انگلش کے بھی کچھ رولز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہمیں یاد آتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ واحد میں FOOT اور پلورل میں FEET، یعنی انٹرچینجنگ سے، صرف اندر کی تبدیلی سے
سنگولر موو ہو گیا پلورل پر. اسی طرح پرسن واحد ہے اور پیپل اس کی جمع ہے آکس آکسن. صرف انٹرچینجنگ سے یا پھر ایڈیشن سے. آکسن میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایڈیشن ہے، لیکن مین کو دیکھیں آپ تو یہاں پر یہ انٹرچینجنگ سے، اندرونی ٹوٹ پوٹ سے، اندرونی بدلاؤ سے پلورل بن رہا ہے. اور اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ انگلش میں کوئی پیٹرن بھی نہیں رکھا گیا ہے. بس آپ کو انگلش والوں سے یا انگلش کے جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان سے سن کر ہی آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں عربی کی جمع مکسر یا پلورل بروکن پلورل کی. تو اس کے لیے ایک مثال ہے. یہاں پر ہم نے اس سے پہلے بھی انہی دو لفظوں کو پیش کیا تھا. تھوڑا سلائڈ کو چھوٹا کر دیں تاکہ پورا نظر آئے. اچھا آواز آ رہی ہے کیا آپ لوگ کو؟ ٹھیک. جی جی میم آ رہی الحمد یہ ہے اسکرین میں آپ بلو باکس کے اندر ساجدن اور کافرن یہ دو الفاظ لکھے دیکھ رہی ہیں. ساجدن اور کافرن. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. جمع مکسر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا. جمع مکسر میں واحد لفظ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہتا. جمع سالم کو سالم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جمع میں واحد لفظ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتا ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ساجدن اور کافرن. پہلے جب آپ دیکھ رہی تو ساجدن مطلب ایک سجدہ کرنے والا مرد. اس میں اونا لگانے سے ساجدونا ہو گیا، بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد. ساجدن کے آخر میں اینا لگانے سے بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد. ساجدینا یعنی اونا اور اینا مذکر کو پلورل بنا رہے تھے. اسی طرح لفظ کافرن کے ساتھ بھی تھا. کافرن سے کافرونا کافرینا. اور یہ بات آپ کو سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے. اگر نہیں آیا ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. یہاں پر ایک فکس پیٹرن کو فالو کیا جا رہا ہے. مطلب اونا اور اینا لگانے سے دونوں ہی لفظوں کے آخر میں ہمیں پلورل فارم مل رہی ہے. یہ ایک فکس پیٹرن ہے. لیکن جمع مکسر کے لیے کوئی فکس پیٹرن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک کچھ وزن ہم آج سیکھیں گے. کچھ اسما کی دونوں طرح سے جمع بنتی ہے، سالم بھی اور مکسر بھی. جیسے شاید یہاں ایک سلائیڈ مسنگ ہے، ہم یہاں پر بتا دیں، اور ہو بھی سکتا ہے وہ نیچے ہو. ساجدن کی جمع جو ہے اس کے علاوہ بھی ساجدونا اور ساجدینہ یہ سالم ہے. اس کے علاوہ مکسر میں بھی آتی ہے. اور اگر آپ لفظ کافرن کو لیں تو زیادہ مناسب آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. کافرن کی جمع کافرونا بھی ہے اور کافرینہ بھی ہے، اور اس کی ایک جمع کفار بھی ہے. آپ نے اکثر یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے سنا ہوگا. کفار کا مطلب ہے بہت سارے انکار کرنے والے مرد. جو منع کر دے، انکار کر دے، اسے کافر کہتے ہیں. اور کفار بہت سارے انکار کرنے والے مرد. وہی بات اس سلائیڈ میں بتائی جا رہی ہے کہ کچھ اسما، کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی جو دونوں طرح جمع بنتی ہے، سالم بھی اور مکسر بھی. جیسے یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں نبیون کی جمع ہے نبیون اور انبیاء. آپ دونوں ہی لفظوں کو سمجھ پا رہی ہوں گی، شاید آپ کو یاد آ رہا ہو. اردو میں ہم بولتے ہیں بہت سارے نبیوں نے اللہ کے کلام کو پہنچایا، اللہ کی کلمے کو بلند کیا. نبیوں اور انبیاء یہ دونوں ہی جمع ہے. نبی واحد ہے اور نبیوں اور انبیاء یہ جمع ہے. نبیوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جمع سالم ہے، جس میں واحد اپنے صحیح آرڈر، صحیح سیکوینس سے اپنے تمام حروف کے ساتھ موجود ہے. انبیاء میں واحد باقی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو آپ دیکھیں نون سے شروع ہو رہا ہے، اور جمع انبیاء کو آپ دیکھیں تو الف سے، پھر آگے بھی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. اسی طرح لفظ عالم ہے، عالمون بہت سارے عالم، جاننے والے. علماء بہت سارے علماء. عام طور پر علماء یہ اردو میں بھی دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے اور سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جن کی دونوں طرح جمع بنائی جاتی ہے، مکسر بھی اور سالم بھی۔ مطلب جس میں واحد کا وزن باقی رہے وہ سالم، اور جس میں ٹوٹ جائے وہ مکسر۔ یہ الگ موضوع ہے، یہ بھی ایک بحث کی بات ہے کہ علماء کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کتابوں میں، تو اس میں کئی طرح کے جواب ملتے ہیں جو یہاں پر موضوع بحث نہیں ہے۔ پھر بھی ہم بتا دیں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے فارمل انفارمل، کہ فارمل میں آپ کانٹریکشن فارم کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور آپ کو مور پولائٹ ہونا پڑتا ہے۔ انگلش کا ایک قاعدہ ہے کہ سیم جس ماڈل ورب میں ہوتا ہے کہ پولائٹنس کے لیے آپ کو کچھ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک فرق یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر ایک ہی لفظ کی دو طرح مکسر بھی اور سالم بھی جمع آ رہی ہے تو پھر اس کا کیا استعمال ہے کر کے، تو آپ یہاں پر یہ کہہ سکتی ہیں ایک رسمی زبان ہوتی ہے جو عام طور پر اپنے بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، یا پھر کسی اسکول، کالج، ادارہ، مدرسہ، جامعہ، یونیورسٹی، یا پھر کسی کمپنی میں بولی جانے والی زبان ہوتی ہے۔ تو ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ مزید جوابات بھی ہیں جو اس وقت یہاں پر موضوع بحث نہیں ہے۔ آج ہم جمع مکسر کو پڑھیں گے اور وہ کیوں کر کیسے بنایا جاتا ہے اس کے استعمال کو دیکھیں گے۔ کافرونہ کو ابھی بتایا گیا، کافرونہ کافر ایک انکار کرنے والا مرد، اور کافرونہ کفارن، یہ دونوں ہی جمع ہے، اور اس میں سے ایک سالم ہے اور ایک مکسر ہے۔ سالم کو جو آپ بہت اچھے سے پہچان پا رہی ہوں گی کہ واحد کے آخر میں ہر جگہ اونا لگانے سے واحد جمع بن گیا ہے، ایک ہی فکس پیٹرن کو فالو کر رہا ہے، بس اونا اونا آخر میں واؤنون واؤنون لگانے سے واحد مذکر جمع مذکر بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ جمع مکسر کو دیکھیں گی تو ایک میں انبیاء، دوسرے میں اس اوپر والے پیٹرن کو بھی نہیں فالو کیا جا رہا، ایک نئے پیٹرن کے ساتھ علماء، اور تیسرا جو ہے تیسرے الگ انداز سے کفار۔ اگر تینوں جمع مکسر کو دیکھیں تو وہ تینوں بھی آپس میں نہیں مل رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک، دو یا تین پیٹرن خاص نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف طریقے سے آتا ہے۔ تو اس کو کیسے سمجھیں، کیسے پڑھیں، یہ ہمیشہ سے ایک بڑی بحث رہی ہمارے ذہن میں بھی، لیکن الحمدللہ یہ سبق پڑھ کے آپ کو یہ چیزیں کافی حد تک سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ کچھ چیزیں عربی میں بہت آسان ہے سیکھنا، اور کچھ کو سیکھنا، یاد کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہت مشکل کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑی سی محنت سے، یا پھر صرف کلاس کے اندر آپ بہت غور سے سمجھیں، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے کلاس کے اندر ہی پوچھ لیں، سب سے بہتر تو یہ ہے۔ تو انشاءاللہ بہت محنت آپ کو الگ سے نہیں کرنی پڑے گی، الگ سے بہت کچھ ڈھونڈنا، پڑھنا، لکھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ سکھانے کی ذمہ داری ہم 100% لے کر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی مدد اور حکم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بات چل رہی تھی، اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں، ساجدون۔ ساجدن واحد ہے، ساجدون سجدن اور سجودن۔ کسی کا مائی کون ہے؟ آف کر لیجئے، سسٹر عائشہ عثمانی، مائک آف کیجئے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ساجدن ایک سجدہ کرنے والا مرد، ساجدون بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد۔ اگر ہم سوال کریں، بہت غور سے سنیے سوال، اور پلیز جس کو آنسر آ رہا ہے ہینڈ ریز کیجئے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس کس کو آ رہا ہے، لیکن جواب کسی کو نہیں دینا جب تک کہ آپ سے آپ کا نام لے کر پوچھا نہ جائے۔ اگر ہم لفظ ساجدونہ کو دیکھیں تو کون سی چار باتیں آپ اس لفظ کے بارے میں بتا سکتی ہیں اپنے پچھلے سبق کو پڑھنے کے بعد؟
اگر یہ سوال کسی کی سمجھ میں آیا ہے تو ہینڈ ریز کیجیے. اچھا ماشاء اللہ. سسٹر نگہت بتائیے ساجدونہ کے بارے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ وعلیکم السلام. جی جمع سالم ہے اور جمع مذکر ہے اور اسم ہے. جی جی اچھی بات ہے. آپ نے 3 باتیں بتائیں. جمع سالم ہے اور جی جمع مذکر ہے. سالم اس لیے ہے کیونکہ واحد. ساجدونہ کو اگر دیکھیے آپ پچھلے خانے میں ساجدونہ واحد ہے، اس میں بھی ساجدو پورا لفظ موجود ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ مذکر ہے کیونکہ ساجعون جو آتا ہے وہ مذکر کے آخر میں آتا ہے. آپ نے کہا یہ اسم ہے. سسٹر نگہت اسم ہونے کی وجہ بتا دیجیے. یہ اسم ہے کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ کیونکہ فعل میں ہے یا اور تا آتا ہے. اگر فعل ہوتا ہے شروع کے ورڈ کے شروع میں یا اور تا آتا ہے. اس میں ماشاء یا اللہ. اور تا نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل ٹھیک ہے جواب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسم نہیں ہوتا تو یہ فعل ہوتا. 2 ہی باتیں ہوتی ہیں. اونا یا تو اسم کے آخر میں آتا ہے یا فعل کے آخر میں آتا ہے. اور فعل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شروع میں یا حرف یا حرف تا ہو. تو اس لیے وہ دونوں نہیں ہیں، اس لیے یہ اسم ہے. ماشاء اللہ. سسٹر ثنا عارف کیا آپ بتائیں گی چوتھی بات کون سی سسٹر نگہت نے نہیں بتائی ہے؟ میم یہ معرفہ ہو. یہ معرفہ ہے. اچھا کیوں لگتا ہے آپ کو یہ معرفہ ہے سسٹر ثنا؟ جی میم. یہ معرفہ ہے، اس کا مطلب آپ معرفہ کا مطلب جانتی ہیں؟ آپ بتائیے سسٹر ثنا. جی معرفہ معرفہ میم مطلب جیسے اسپیشل، کیونکہ اسپیشل اسپیشل. ناؤن. اسپیشل جی ناؤن، خاص نام، پراپر ناؤن. تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ خاص نام ہے؟ تو میم ساجد سے جیسے نام ہوتا ہے تو کسی پرسن کا وہ نام کے لیے کو معرفہ ہی بولتے ہیں. پراپر ناؤن ہوتا ہے کسی کا نام ہے تو. اچھا تو آپ کو کوئی اپنے قریب قریب کے کوئی ملنے والوں میں ساجد بھائی یاد آ رہے ہیں تو اس کے لیے واحد پہ جانا پڑے گا. نام ساجد تو ہوتا ہے لیکن ساجدونہ تو کسی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا سسٹر ثنا. جی 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 میم. جی ایکچولی ہم نے نام جی واحد سے ہی میم واحد تھا نا، اسی کو دیکھ کر بتا رہے اگر تھے یہ کہ ہاں. بات آپ ساجد میں کہتی تو بھی ہم 50% مان لیتے کہ بھائی ساجد تو کسی کا نام ہوتا ہے اور ساجد کسی کا نام ہوگا تو خاص نام ہو جائے گا وہ. لیکن ساجدونہ تو کسی کا نام ہم نے نہیں سنا ہے. اگر نہیں آپ نہیں کے میم قریب سوری. قریب ہے کوئی، ایکچولی میم واحد ہی دیکھ کر بتا رہے تھے. ایکچولی سوری جمع اگر کو واحد نہیں دیکھ کر آپ بتا رہے ہیں تو 50% آپ کا آنسر ٹھیک ہے. لیکن سوال ہے ساجدونہ کے بارے میں. کون سی چوتھی بات سسٹر؟ 4 باتیں ہم نے پوچھی تھی، انہوں نے 3 بات بتا دی. رفع چوتھی بات حالت میں ہے. رفع حالت میں ہے. ماشاء اللہ. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیش کے حال میں ہے؟ کیونکہ میم اون آواز آ رہی ہے تو رفع حالت میں ہے. ماشاء اللہ. جی تو سسٹر ثنا جو ہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ اگر ساجد ہوتا اور کسی کا نام ہوتا تو ہم اس کو واحد مان سکتے تھے. اور انہوں نے مسٹیکنلی بائی مسٹیک ساجد کو دیکھ کر بول دیا، جو ان کا ویسے بھی جواب ٹھیک ہے. لیکن ساجدونہ کے بارے میں وہ ایک صحیح بات بتا رہے ہیں کہ یہ پیش کے حال میں ہے، حالت رفعی میں ہے، یا یوں کہیے کہ اس لفظ کے اوپر پیش ہے. اس لفظ کے اوپر پیش ہے، حالت رفعی میں ہے، اس کا سٹیٹس پیش ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں زبر زیر پیش کا آنا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں سسٹر ثنا کہ آخر میں پیش آ رہا ہے جو لفظوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. واو اور نون، نون پر زبر ہے تو اس کو ہم زبر ہونے کے باوجود پیش کے حال میں کہیں گے، کیونکہ اونا جب بھی آتا ہے اونا دونوں کو ملا کر عربی میں پیش ہی مانا جاتا ہے. اور عربی میں کسی لفظ کا پیش کے آنا، پیش اگر مان لیا جائے، چاہے نظر آ رہا ہوتا، مان لیجیے ساجدونو ہوتا یہ جو نہیں ہے، یا ساجدونہ ہے، واو نون جو ہے پیش کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور پیش
کنسیڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، وہ مبتدا ہے. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو، اور جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے سینٹینس فارم کی وجہ سے. وہ اتنی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے، بس ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ ساجدونہ کیا ہے. تو 4 باتیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو گئیں کہ ساجدونہ اسم ہے کیونکہ شروع میں یا تا نہیں ہے، ساجدونہ جمع ہے کیونکہ آخر میں واو نون ہے یا اونا ہے، ساجدونہ پر پیش ہے کیونکہ اونا جو ہے جمع کو بھی بتاتا ہے، مذکر کو بھی بتاتا ہے اور پیش کو بھی بتاتا ہے. تو 3 باتیں تو اونا کے آنے سے معلوم ہو گئیں کہ یہ جمع ہے، مذکر ہے اور پیش حال میں ہے. اور ایک بات جو چوتھی بات تھی وہ شروع میں دیکھنے سے کہ شروع میں یا اور تا نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے اسم ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ ساجدن واحد ہے اور جمع ساجدونہ ہے جو جمع سالم ہے. اب آپ آگے دیکھیں سجدن اور سجودن. شاید یہ لفظ آپ نے سنا ہو، شاید نہ سنا ہو، شاید سنا ہو آپ میننگ دوسرے سمجھتے ہو. تو ساجدونہ مانے بھی بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد، اور سجدن مانے بھی سجودن مانے بھی. اس کو یاد رکھیے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے سوال ہوگا. سجدن سجدہ کرنے والے مرد، سجودن بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد. میم ایک ڈاؤٹ ہے، جی یہ جو علماء یا اس سے پہلا والا لفظ تھا، اس میں اور ذرا سا یہ جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا مذکر مؤنث، اس میں گولتا کے ساتھ ساتھ آپ نے الف حمزہ کا کچھ بتایا، ایک رول بتایا تھا. اس میں اور اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، ذرا سا ریپیٹ کر دیجیے. الف حمزہ جو کا آپ بتایا. جی بتا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مؤنث کے رول میں یہ بتایا تھا کہ الف اور حمزہ کسی لفظ کا آخری حصہ ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے. اب یہاں پر علماء ہو رہا ہے تو کیا یہ مؤنث ہوگا؟ تو جی ہاں، یہ مؤنث ہوگا. کیسے ہوگا مؤنث؟ اس کا بھی جواب آپ کو آج سبق کے آخر میں مل جائے گا. جی کیونکہ مؤنث قیاسی کے لیے، قیاسی مطلب جس کے اندر کوئی سمبل موجود ہو. اگر کسی لفظ کے اندر الف اور حمزہ آخری 2 لیٹر ہیں، اس میں پہلا الف ہونا چاہیے تو وہ مؤنث ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے علماء تو مؤنث نہیں ہوتے، عالمون یہ مذکر ہے. یہ واحد کو دیکھیے، عالمون واحد، اور جمع کیا ہے؟ علماء. اگر واحد یہاں پر ہوتا عالمتن، کوئی عورت ایک جاننے والی، تو معلمات اس کی جمع ہوتی ہے، معلمات. لیکن علماء آپ کہہ رہی ہیں تو مذکر کی جمع، اور پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو اس کا جواب نیچے سلائیڈ میں موجود ہے. فی الحال آپ کی جو یادداشت آ رہی ہے کہ حمزہ الف اور حمزہ مؤنث کو بتاتے ہیں، تو فی الحال اس کو ویسے ہی، کیونکہ اس کا رول آپ نے پڑھ لیا ہے، تو آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہی ہے. لیکن سوال باقی ہے کہ مذکر کو مؤنث کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کا جواب ہم سلائیڈ کے ذریعے دیں گے. ویسے ابھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن پھر وہ سلائیڈ کی قدر باقی نہیں رہے گی، اس لیے. جی اور بہتر. دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہاں پر جب ہم نے پڑھایا تھا تو ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں ایکسیپشنز کے ساتھ آتے ہیں. ہر 3 مثال میں ہم نے یہ بتائی تھی کہ گولتا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آئے گی، عام طور پر زیادہ تر، چاہیں تو آپ ریکارڈنگ جا کر سن لیجئے، عام طور پر زیادہ تر 99% الفاظ مؤنث ہوتے ہیں. 1% پاسبلٹی ہے کہ وہ ادر کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہوں. اسی جی طرح الف اور حمزہ آئے یا پھر الف مقصورہ آئے، ان سب میں ہے. تو ہو سکتا ہے جو 1% ہے اس کو بھی پھر فریکشنز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. وہ جو ویسے اماؤنٹ آف 1% بہت ہی لیس پرسنٹ ہے، بہت لیس نمبر ہے، لیکن اس کو بھی ایک کو بھی ہم کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، اور اس میں بہت پڑھنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ 99% میں صرف اتنا پڑھنا ہے کہ گولتا آنے سے مؤنث بن جاتا ہے. 1% کو اگر آپ نہ بھی پڑھیں مان لیجئے، تو آپ جی کی اسپیکنگ، رائٹنگ، لرننگ 99% ٹھیک ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی کی گرامر بہت رچ گرامر ہے. حالانکہ اس کے لیے بھی موجود ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ لگتی ہے جو ہم
اس کو سیکنڈری پارٹ میں رکھتے ہیں. جب 99% آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلا حصہ اس کا رکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بھی ذہن میں تھی نہیں یہ بات، لیکن جیسے آپ نے کہا تو وہ ایک قاعدہ دوبارہ سے فوراً ہمیں لگا کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. الحمدللہ وہ چیزیں یاد آ گئی اللہ کے کرم سے. ماشاء اللہ. ہمیں ضرورت ہے ایسی ہونہار اور ایسی سمجھدار پارٹیسپینٹس کی جو ہماری کلاس کو مزید خوبصورت بناتی ہیں. ماشاء اللہ. تو بہرحال ساجدونہ میں بات چل رہی تھی کہ یہ ایک عجیب سا انوکھا، عجیب معنی انوکھا، یونیک لفظ ہے. اور ساجدونہ تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے سجدہ کرنے والے مرد، لیکن سجدن اور سجودن حالانکہ ٹھیک ہے یہ بروکن پلورل ہے اور ان دونوں کا مطلب ہے سجدہ کرنے والے بہت سارے مرد، لیکن یہ ایسے ہی ونڈرنگ ہے جیسے کہ پرسن کی پلورل پیپل ہے. جو لوگ انگلش جن کو کی یوز ٹو ہے، جو انگلش زبان کو جانتے ہیں، شاید ان کے لیے حیرت نہ ہو کہ پرسن کی پلورل پیپل ہے. اسی طرح ابھی ذہن سے اتر رہا ہے بہت عجیب و غریب انگلش کی ہم نے پلورل اور سنگولر کو پڑھا ہے. تو یہاں پر بھی تھوڑا یہ ونڈرنگ ہے کہ سجدن مانے بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد اور سجودن بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد. ہمارے دماغ میں ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ لیں عنقریب آنے والے کسی سیشن میں، اور اس میں چاہتے ہیں کہ سارے ہی لوگ شرکت کریں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فوراً یہ سوچا ہوگا کہ میں تو ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گی کیونکہ میں تو بہت نئی ہوں، میرے ابھی کم بھی سمجھ میں آیا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ سب شامل ہوں اور سب آپ لوگ اس ٹیسٹ کو کریں. جو اپنا ٹیسٹ پیپر ہمیں بھیجنا چاہے اس کو وہ بھیجے، اور جنہوں نے ٹیسٹ میں سے چاہے ایک لفظ ہی لکھا وہ ہمیں صرف پریزنٹ بھیج دیں اپنے نمبر سے کہ میں پریزنٹ تھی. اس کے لیے ان کے لیے خصوصی انعام ہے. تو امید ہے سب لوگ شامل ہوں گے، اور کس طرح ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ ہم مشورہ کر لیں گے. آپ لوگ جو بھی بہتر مشورے دیں گی ٹیسٹ لے لیں گے، کیونکہ اتنا ڈیپ اور اتنا سمجھ کے آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیسٹ بھی ہو جانا چاہیے. جی میم ضرور ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ضرور دیں گے. جی. اور جو لوگ جی پلان میم کر رہے ہیں، جی ماشاء اللہ، اور جو لوگ پلان کر رہے ہیں کہ میں تو شامل نہیں ہوں گی تو پلیز آپ لوگ پلیز شامل ہوئیے گا. جو لوگ شاید مسکرا رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس بات کے اندر، تو پلیز شامل ہوئیے گا، ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ مسکرا رہے ہیں؟ پڑھا تو ہم بھی رہے کہ اس دل کی کی ایک بات وجہ پڑھ سے یہ لیتی ہے. ہیں استغفر اللہ. آپ، دل کی بات جی، پڑھ لیتی ہیں آپ. کہہ سکتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ استاد جب بھی پڑھا رہا ہوتا ہے تو سامنے والے اس کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ماں اپنے بچوں کی ادا نہ پہچانے ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل بالکل صحیح فرمائیں. بالکل صحیح. جی. کہتے ہیں کہ بچے کے اگر پینٹ میں جیب میں ہاتھ ہے تو فوراً ماں کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں کیا ہے. ہم، اور بچے حیرت بھی کرتے ہیں امی آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہر ماں جانتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جی وہ چھٹی حص ہوتی میم ہے. ایک سوال ہے جی. جی، یہ سائڈ تھوڑا سا نیچے کیجیے پھر پوچھتی ہوں. ساجدن کو اگر کہیں الگ سے لکھا جائے گا تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ سنگولر ہے یا سجدن کو، کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ جی ہاں، یہ سوال سسٹر کہکشاں کی جانب سے آیا، بڑا اچھا سوال ہے. اس کا بھی جواب ہے کہ اگر سجدن کہیں لکھا ہوگا تو آپ کو تو واحد ہی لگے گا، یہ آپ تو واحد ہی مانیں گی سسٹر جی کہکشاں. جی جی. اچھا یہ بتا دیجئے کیوں آپ اس کو واحد مانیں گی؟ ہم نے تو بتا دیا کہ سجدن کو دیکھ لیجئے، عجیب ورڈ ہے، انوکھا ورڈ ہے، اس کو یاد کر لیجئے.
پھر میم آپ اس کو واحد کیوں کیونکہ مانیں گی؟ اس کے آخر میں جو ہے وہ تو اس سے پہلے مشدہ ہے، تو اس کو سوچ کے تھوڑا سا سوچیں گے، لیکن آخر ورڈ میں 2 پیش آ رہا، تو اسے تھوڑا سا کنفیوژن میں ہو جائے گا کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا، اور یہ سجدن یہ بھی وہی، یہ تو چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ واو ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا دماغ لگا دیں گے، لیکن پھر اس کے لاسٹ میں 2 پیش آ جا رہا، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے۔ پہلی بات تو جو اب جواب ہم دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ہیومن نیچر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہیومن نیچر بے وجہ کی ایک کھچڑی بناتا ہے، انسانی دماغ ہے۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہوا، مثال کے طور پر کوئی گھر پہ اپنا کوئی عزیز رات میں لیٹ ہو جائے واپس آنے سے، تو آپ سب جانتی ہیں خیال کہاں تک جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو گیا ہوگا، ویسا تو نہیں ہو گیا ہوگا، اور میرے خیال سے یہ سبھی لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ ہم سب کلو مولود ولد علی فطرت او کما قال، ہر پیدا ہونے والا ایک ہی فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ کوئی اپنا عزیز رات میں جی دیر جی سے گھر لوٹے؟ بالکل ہوتا ہے، جی بالکل میم، ہوتا جی بالکل ہوتا ہے۔ اچھا، جی جی تو سسٹر کہکشاں کا یہ سوال کہ سجدن کو ہم کیسے پہچانیں گے، تو ہم اس کا ایک روڈ آنسر دے رہے ہیں، سیدھا سیدھا جواب دے رہے ہیں، اور ہم نے ایسے استاد دیکھے ہیں بڑے قابل۔ ابھی تو بتایا کہ سجدن جمع ہے، اس کو جمع یاد کرنا، اور اتنی لمبی چوڑی بات بتائی کہ یہ انوکھا لفظ ہے اور ہمارے لیے بھی ونڈرنگ ہے، آپ کے لیے بھی ونڈرنگ ہو سکتا ہے کہ سسٹر کہکشاں، کیا آپ بتا سکتی ہیں پیپل سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سسٹر کہکشاں، سسٹر کہکشاں مائک آن کیجیے۔ پلورل ہے، کیا آپ کو اس سے پہلے پتا تھا کہ یہ پلورل ہے نہیں، یا نہیں؟ آپ بتا سکتی ہیں پرسن واحد ہے یا جمع ہے؟ پرسن واحد ہے۔ واحد ہے، کیا اس سے پہلے آپ جانتی تھیں اس کا بھی واحد جمع ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ ہماری بات پہنچ گئی ہے، آپ نے جو بعد میں آپ ہنسی، اس سے ہنسی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور سسٹر کہکشاں بھی ٹیچنگ پروفیشن میں رہی ہیں، تو جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ تو پہنچ گیا۔ یہ تو تھا ٹیڑھا جواب۔ جی، اب آتے سیدھے جواب کی طرف، جو آپ کا دماغ یہ بنا کے دے رہا ہے کہ 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر جب آئے گا تو اس سے واحد پتہ چلے گا، کیونکہ ہم نے ایسا پڑھا دیا تھا واحد کے بیان میں کہ واحد کو عام طور پر، اس لفظ کو مارک کر لیجئے، زیادہ تر عام طور پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتا ہے، ہمیشہ نہیں، عام طور پر 99%۔ لیکن سسٹر کہکشاں، وہاں ہم نے یہ بھی پڑھایا تھا کہ 1 پیش 1 زبر اور 1 زیر بھی واحد کو بتاتا ہے۔ کیوں نہیں آپ ساجدونہ میں کنفیوز ہو رہی ہیں؟ آپ کہیں گی اونا دکھ رہا ہے اس لیے، تو اسی طرح سجدن کو دیکھ لیجئے، یہ یونیک ورڈز ہیں، اور یہ جو ہے جمع مکسر استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ کا جو اشکال آتا ہے دماغ میں، مطلب پورے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اشکال کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کو یاد کرتی چلیے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اگر کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اگر آپ بھول جائیں تب کا آپ کا یہ سوال ہے، تب آپ اس صورت میں کیا کریں گی؟ اس صورت میں سجدن دال کے اوپر 2 پیش، سجودن دال کے اوپر 2 پیش، جو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ واحد ہوگا، اس کے لیے ہم نیچے ایک سلائیڈ لائے ہیں، جن کو اس طرح یہ بھول جائیں گے اور کنفیوژن ہوگا، ایسے ایسے خیال آئیں گے، تو وہ خیال آپ کو ہی کنٹرول کرنے ہوں گے، لیکن جن کو نہیں ہو سکتے ان کے لیے ایک نیچے سلائیڈ ہے موجود۔ سسٹر کہکشاں، ہمیں لگتا ہے آپ کو تو نہیں ہوگا کبھی بھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچے ہوں گے جن کو ہوگا، ان کے لیے سلائیڈ موجود ہے آپ کے اس سوال کے جواب میں۔ سسٹر کہکشاں، 2 لفظ آپ کی طرف سے چاہتے ہیں، آپ بولیں کچھ۔ سسٹر کہکشاں موجود ہیں؟ جی جی سمجھ میں آ گیا میم۔ اچھا، تو بتائیے ذرا یہ سجودن کس کی جمع ہے؟ ساجد کی۔ اور سجودن کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت ساری سجدہ کرنے والی اور مرد۔
اچھا، یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے یا سالم ہے؟ مقصر سالم تو نہیں ہے، مقصر ہے۔ مکسر ہے۔ الحمدللہ، جو ہمارا روڈنس تھا یا وہ کام آ گئی، آپ وہ سب بالکل اچھے سے یاد ہو گیا۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا نا، وہ سوال آپ کیونکہ آپ تو ٹیچر رہی ہیں ماشاءاللہ، اس لیے آپ نے فوراً سمجھ لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کو سمجھانے پر بھی وہ بھول جائیں گے، ان کو یاد نہیں رہے گا، تو ان کے لیے بھی سلائیڈ ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ اوپر بتا دیا گیا تھا کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے، لیکن وہ جی ہمیں کافی نہیں تھا، ہم نے ایک سلائیڈ کو اور ایڈ کیا ہے۔ حالانکہ شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ جمع مکسر کے لیے کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے، لیکن الحمدللہ انگلش سے بیٹر ہے۔ انگلش میں تو پرسن، پیپل، ماؤس، مائس، فوڈ، فیٹ اینڈ سو آن۔ کچھ تو ایسی پلورلز ہیں جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، جو اللہ ماشاء اللہ ہے، بڑی عجیب انوکھی ہیں۔ خیر بہرحال پیٹرن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن اور پیٹرن عربی زبان میں 99% الفاظ کی اصلی حروف 3 ہوتے ہیں، جنہیں مادہ کے حروف یا اصلی حروف کہتے ہیں۔ آپ جانتی ہوں گی زیادہ تر الفاظ جو ہیں 3 حروف اصلی سے مل کر بنتے ہیں، 3 حروف اصلی سے مل کر۔ حروف اصلی کیا ہے؟ حروف اصلی میں الف یا واو نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف اصلی ہیں۔ اور زیادہ تر عربی کے جتنے الفاظ ہیں وہ 99% الفاظ جو ہیں وہ 3 روٹ لیٹر سے بنتے ہیں، اصلی حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اس کو تو شاید ہم پڑھ چکے ہیں، اور نہیں بھی پڑھا ہوگا تو ہم روٹ لیٹر کے بارے میں ایک سبق تیار کر لیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے فا عین لام، فعلا۔ وزن سمجھنے کے لیے یا روٹ لیٹر سمجھنے کے لیے عربی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فا، عین اور لام۔ فا کو پہلا حرف بھی کہہ سکتے ہیں، عین کو دوسرا اور لام کو تیسرا، لیکن عربی گرامر میں فا کو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 2 3 بھی آپ بول سکتی ہیں، 1 2 لاسٹ بھی بول سکتی ہیں، 1 بیچ کا اور لاسٹ اس طرح بھی بول سکتی ہیں، لیکن عربی والے پہلے کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں، جس کا 2 مطلب ہوتے ہیں۔ عین کلمہ مطلب بیچ والا حرف یا دوسرا حرف، لام کلمہ مطلب تیسرا حرف یا آخری حرف، لیکن اس کو اسی طرح بولتے ہیں، اور یہی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں پوری عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں۔ 99% الفاظ آپ فعلا پر رکھ کر ٹیسٹ کر سکتی ہیں، جیسے ترازو میں ایک طرف چیزیں بدلتی ہیں، کبھی چاول بھی تولے جاتے ہیں، کبھی سونا بھی تولا جاتا ہے، کبھی جو بھی چیزیں ہماری تولی جا سکتی ہیں، کبھی اینٹیں بھی تولی جاتی ہیں، پتھر بھی تولے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف باٹ سیم ہوتا ہے۔ 5 کلو اگر پتھر تول لیں تو باٹ سیم رہے گا، 5 کلو چاول تول لیں تو باٹ سیم رہے گا، تو یہ وہ باٹ کی طرح کام کرتا ہے، یہ ایک روٹ لیٹر ہے، باٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فعلا سے، جیسے کتبہ، اس کو سمجھتے ہیں اور کچھ آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ 3 شیپ ہے، سٹار، ہارٹ اور راؤنڈ، اور اس سے ہمیں کیک بنانا ہے۔ تو آپ بتائیے، اگر کوئی سٹار شیپ میں اپنا بیٹر کو ڈالے گا کیک کے، جو ہارٹ شیپ تو کیک نہیں ملے گا، سٹار شیپ ہی ملے گا اگر کوئی کیک تیار کرے گا۔ مطلب جیسا بھی ہمارا شیپ ہوگا اسی شیپ کا اس بیٹر ڈلنے کے بعد کیک تیار ہوگا۔ بالکل ایسے ہی 3 حروف سے مل کر عربی کے یہ ایک فریم ہے، فریم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے فریم لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، باٹ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا ریسٹ لے رہے ہیں تھوڑی دیر۔
آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو نہیں آ رہی. میرے خیال سے اذان ہو نہیں رہی آ ہے رہی اس لیے بند کر دیا اذان میم کی نے. وجہ سے ہاں اچھا اذان کی اچھا وجہ سے ٹھیک ہے. شاید خاموش. آواز شاید. نہیں آ رہی. ہاں نہیں مائک کا میم کا مائک بھی آف ہے. انہوں نے کہا تھا نا ریسٹ لے رہے ہیں. ہاں ہاں جی 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 جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معذرت، اصل میں وعلیکم السلام. گھر بالکل مسجد کے قریب ہے اور مسجد کے دونوں اسپیکرز ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کام چھوڑ کر اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں. اس لیے ہم خاموش ہو گئے تھے، ہمیں ذہن سے نکل گیا تھا اور ایسا کوئی سلائیڈ بھی نہیں تھی کہ کوئی اور کنٹرول کر پاتا. تو آئندہ سے ڈاکٹر نسرین، سسٹر عظما، ڈاکٹر سیدہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کچھ بھی آپ ایک ریویژن کرا دیا کریے اگر اس طرح کی نوعیت ہوتی ہیں تو، جی خصوصاً انشاءاللہ. عربی کی بات پہ انشاءاللہ کوئی بھی ایک چیز آپ نے پچھلی بتا دی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ہم فریم کے بارے میں پڑھ رہے تھے. یہ روٹ لیٹرز کی طرح ہوتے ہیں اور عربی کے فریم لیٹرز یا فریم کو اگر پوچھا جائے تو آپ کہہ سکتی ہیں فا عین لام، یہ جو ہے فریم ہے عربی وربس کا یا عربی فعل کا. فا عین لام، اور اس میں 3 حرف ہیں. پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. جو سسٹر کہکشاں سوال کر رہی تھی کہ کیسے پہچانیں گے، کیسے معلوم ہوگا، اس کے لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پیٹرن کو یا روٹ لیٹرز کے ساتھ انشاءاللہ اس میں سمجھیں گے. یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے شیپ میں، مان لیجیے ہم ہارٹ شیپ کا اگر کیک بنا رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے افعال. افعال، اور یہ 2 کلر سے لکھا گیا ہے، جس میں سے ہر ریڈ کلر سے لکھے ہوئے حرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف اس لفظ کا حصہ نہیں ہے، زائد حروف ہیں. کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں فا عین لام یہی اصلی حروف ہوتے ہیں، اور الف کے بارے میں ہم بتا چکے تھے کہ الف کسی بھی حرف کا کسی بھی لفظ کا اصلی حرف نہیں ہوتا یا روٹ لیٹر نہیں ہوتا. افعال، افعال جب بس آپ کو یہ یاد کرنا. اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں، کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے جیسے آپ نے اے بی سی ڈی کو یاد کیا تھا، اسی طرح آپ ایک لفظ ہے افعال، اس کو یاد کر لیجئے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فا عین لام اس کا روٹ لیٹر ہے، کیونکہ عربی 3 ہی حرف پر رکھی گئی ہے، حروف اصلی پر عام طور پر. اور دوسری بات اس کے اصل حروف جو ہیں فا عین لام کلمہ کہلاتے ہیں. اس حساب سے دونوں الف شروع کا اور عین کے بعد والا الف یہ زائد حرف کہلائے گا، افعال. اب آپ دوسرے دل میں دیکھیے، یہاں پر کیک تو بن گیا اشجار کا، لیکن یہ بنا کیسا ہے، اس کا بیٹر کیا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ تھا شین جیم اور را. یہ ہم نے ان کو شین جیم راہی کو کیوں لیا؟ کیونکہ کسی نے یہ استعمال کیا لفظ شجر، یا پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہم نے لے لیا، رینڈم ایک ورڈ لے لیا شجرن. اگر سسٹر کہکشاں کیا آپ بتا سکتی ہیں اگر قرآن مجید میں شجرن لفظ آیا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ کیا واحد تثنیہ جمع کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سسٹر کہکشاں، یا کوئی بھی جی میم بتائیے آ رہا. کیا سمجھ میں آ رہا واحد ہے ہے وہ. بتائیے. واحد. واحد ہے سمجھ میں آ رہا ہے، اور 3 لیٹرز ہیں یہاں پر، تو کوئی زائد حرف بھی نہیں ہے، 3 ہی ہیں. تو اب آپ کیا کریں گی، افعال کو دیکھیں گی، اسی حساب سے آپ کو کیک تیار کرنا ہے. شجرہ میں 3 اصلی حرف ہیں، جس طرح فعالہ میں تھے، الف آپ کو پہلے جوڑنا ہے زبر کے ساتھ، اش ہو جائے گا. پھر دوسرے حرف یعنی عین کلمہ کے بعد الف جوڑنا ہے، یہاں پر عین کلمہ جیم آ رہا ہے، اس کے بعد الف جوڑنا ہے، یہ اشجار ہو گئے. شجر سے اشجار یعنی بہت سارے درخت، ذکر سے اذکار بہت سارے ذکر، عمل سے اعمال. 3 حرف اگر کہیں ہیں واحد میں تو آپ کو شروع اور آخر میں الف لگانا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ 3 حرف تو اگر ہم دیکھیں جبلن، جبلن پر بھی تھے،
اب کیسے یہاں پتہ چلے گا، تو یہاں پر کیسے کریں؟ تو ہم کہہ رہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دوسرا جو کیک بنتا ہے وہ جمع مکسر میں جو لفظ بنتا ہے، دوسرا جو پیٹرن ہے، سسٹر رفعت پلیز مائک آف کر لیجیے، وہ ہے فعال. سسٹر رفعت مائک آف، اسکرین سے یہ ڈیلیٹ کر دیجیے، لگتا ہے کسی بچے نے کیا ہے، اس کو پلیز ڈیلیٹ کر دیجیے. افعال آپ کو یاد رکھنا ہے، اور کیا کیا کیسے یاد رکھنا ہے کہ افعال ایک وزن ہے جمع مکسر کا. کوئی بھی لفظ اگر ایسا ملتا ہے جو الف سے شروع ہوتا ہو اور 2 حرف کے بعد پھر سے الف آئے، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بروکن پلورل ہے. اشجار، اذکار، اعمال، اخبار، انہار، اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جمع مکسر آپ کو بنانی نہیں ہے، صرف پہچاننی ہے. یہ یاد رکھیے، اس جملے کو پلیز آپ نوٹ کر لیجئے، اور اگلی کلاس میں ہم پوچھیں گے جمع مکسر آپ کو بنانی نہیں ہوتی، پہچاننی ہوتی ہے. اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں آپ کو، قرآن مجید کی آیتیں آپ کو بنانی نہیں ہیں، صرف آپ کو پہچاننی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو اشجار، افعال، اذکار، اعمال، اس پیٹرن پہ بھی جو بھی لفظ آئیں گے آپ تو ٹی وی جمع کہہ سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر پہچان لیا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی کو عربی گرامر کے حساب سے، صرف یہ پہچان لینا کہ جمع ہے اور شجر اشجار کا ترجمہ آپ کر دیں کہ بہت سارے پیڑ، بہت سارے ذکر، بہت سارے اعمال، کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ سبق کے آخر میں سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ سبق کے آخر تک آپ جمع مکسر کی گرامر کو بھی سمجھیں گی انشاءاللہ، جو مکمل گرامر ہے. اب دوسرا ہے فعال. فعال میں فا عین لام، یہ آپ کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی عربی کا جو بیسک کانسیپٹ پیٹرن ہے کے لیے ہے وہ فا عین لام ہے. اس میں الف زائد ہے. الف کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ الف کسی بھی لفظ کا روٹ لیٹر نہیں ہوتا. فعال، اس کے وزن پہ جبال، بحار، عباد، اور بھی لفظ ہیں، اماد وغیرہ، قرآن مجید میں آپ تلاش کر سکتی ہیں. اگر اس وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ بھی جمع مکسر ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر افعال اور فعال کے وزن پر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ جمع مکسر ہے. اور جمع مکسر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا ترجمہ ہمیں جمع کر کے کرنا ہے، مطلب اس سے ہم جمع چیز مراد لیں گے. افعال اور فعال یہ دونوں یاد کرنے آپ کو. افعال اور فعال یہ کیا ہے؟ جمع مکسر کے وزن ہے. بہتر ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید میں کچھ ملتے جلتے الفاظ اگر آپ ڈھونڈیں پڑھتے وقت تو اچھا رہے گا. اس کا تیسرا وزن جو ہے وہ ہے فعول. فعول، نفوس، نجوم، قلوب، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. فعول میں واو اصلی حرف نہیں ہے، فا عین لام ہے، یہ آپ پڑھ چکی ہیں. اور ہم بتا چکے ہیں کہ الف یا واو اصلی حرف یا روٹ لیٹر نہیں ہوتا ہے، انٹرچینجنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ انٹرچینجنگ کیا ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن روٹ لیٹر نہیں ہوتا. تو فعول میں فا عین لام تو اصل ہے، اصل میں نفس ہے. عربی میں آپ نفس دیکھیں گے اور آپ سے کہے کوئی کہیں آپ نفوس بھی دیکھیں گی. آپ کو یاد رکھیے واحد سے جمع مکسر بنانی نہیں ہے، جمع مکسر کو قرآن مجید میں پہچاننا ہے. ایسا کیوں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سبق کے آخری حصے میں اس کا جواب ملے گا. فعول کے وزن پر نفوسن، نفس میں واو جوڑ دیا 2 حرف کے بعد، نفوسن ہو گیا. نجم میں نجوم، واو جوڑ دیا، نجوم ہو گیا. اور قلب میں قلوب، بہت سارے دل، بہت سارے ستارے اور بہت ساری جانیں. تو اب یہ معلوم ہوا، ریپ اپ کریں اگر اس سلائیڈ کو، تو ہمیں جمع مکسر کے 3 کثیر الاستعمال، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے 3 وزن جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ افعال، فعال اور فعول ہے. افعال، فعال اور فعول ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. نماز پڑھ کے افعال، فعال اور فعول، یہ 3 وزن ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں.
بس یہیں تک سبق رکھتے ہیں. اصل میں ہمیں وقت پر ہی کلاس پوری کرنی ہوگی. انشاءاللہ اس کو آئندہ کنٹینیو کریں گے. کلاس میں حاضر رہیے, جی بہت اچھا ٹاپک ہے, اور وقت پر جی آئیے. منڈے میں کلاس 3:15 سے ہوتی ہے. تھرسڈے جی والی کلاس میں جو عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں, تھرسڈے میں بھی ایک کلاس ہوتی ہے مغرب کے بعد. جو اپنا نام دینا چاہتے ہیں سسٹر عظما حسن صاحبہ کے پاس, آپ لوگ اپنے نام لکھوا دیجئے یا پھر ہمارے نمبر پر بھیج دیجئے. ہم ایک لسٹ تیار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی بہت ہی اچھی کلاسز ہو رہی ہیں الحمدللہ, بہت اچھی سلائیڈز ہیں, اس لیے ہم بارہا اس کا اعلان کرتے ہیں. بس آج کے جی لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ آپ کی میم کیا وہ بھی بگنرس کے لیے ہے؟ بگنرز کے لیے نہیں ہے وہ, مگر آ سکتے ہیں. اگر بگنرز آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, لیکن صرف وہی آئیں جو پنکچل ہوں. کبھی آئیں کبھی جائیں, وہ والا معاملہ نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں ہم ایک کتاب کو فالو کر رہے ہیں, اس کے اسباق پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس کی گرامر بھی مکمل پڑھتے ہیں. بس اسی آپ کے ساتھ اجازت صبا چاہتے ہیں انشاءاللہ. صبا شیخ جو ہیں وہ ان کا نمبر ہے کیا آپ کے پاس؟ صبا شیخ بہت ٹائم سے وہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا, ہم صبا ان کے شیخ ان کے شادی تھی, انشاءاللہ ہم دیتے ہیں کسی وقت اچھا آپ کو. اچھا اچھا. نہیں نہیں, مجھے فکر ہو رہی تھی, میں کل سے میں یاد کر رہی تھی کہ وہ کافی ٹائم سے نہیں ہے. میرے پاس ہے نمبر ان کا عظما, میں دے دوں گی. جی اچھا اچھا. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن میں کثیرہ. بھی نام بھیجوں اپنا آپ کو؟ جی بھیج دیجئے, مناسب ہے. تو آج کے لیے بہت معذرت, اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ کے سوالات جو ہوں گے وہ ہم اگلی مرتبہ کلاس میں شروع میں لیں گے, جو بھی آپ کے اشکالات ہوں. اور آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ میم. آمین آمین, جزاک اللہ خیرن.